انتہائی معزز قابل احترام فضیلت الشیخ جناب حافظ محمد امین یعقوب صاحب کو اسٹیج پر اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور ہمارے اس مجلس کو رونق بخشی۔ جزاکم اللہ تعالی۔ یہ تھے حافظ محمد ندیم ربانی صاحب، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار پیش کر رہے تھے اپنے مخصوص انداز میں۔ تو اب بلا تاخیر وقت ہوا چاہتا ہے اس لمحے کا کہ جس کے لیے میں اور آپ یہاں جمع ہوئے اور بیتاب ہیں۔ اب میں ایک ایسی عظیم شخصیت کو اسٹیج پر دعوت سخن دینے جا رہا ہوں کہ جو کئی سالوں سے متلاشیان نے علم کی علمی پیاس بجھانے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیے ہوئے ہیں۔ میری مراد فضیلت الشیخ استاذ العلماء عالم بعمل جناب حضرت مولانا حافظ محمد امین یعقوب صاحب حافظہ اللہ تعالی، شیخ الحدیث اوڈا والا، ان سے انتہائی عجز سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر اپنی مسند پر تشریف لائیں۔ تشریف لاتے ہیں جناب حافظ محمد امین یعقوب صاحب۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما حدثنا الشيخ محمد شفيق المدني قال حدثنا أبو النصر الشيخ ثناء الله بن عيسى السرهالوي قال حدثنا الحافظ عبد الله الأمرتسري قال حدثنا الشيخ الإسلامي عبد الجبار الغزنوي والشيخ عبد المنان وزير أبادي حدثنا عبد الرؤوف المنابي قال حدثنا الشيخ عبد الله أمجد جتوي قال حدثنا الشيخ عبد الله بدهمالوي قال حدثنا الحافظ محمد كوندلوي قال حدثنا عبد المنان وزير أبادي قال حدثنا الشيخ سيد نذير حسين الدهلوي قال حدثنا الشيخ محمد إسحاق العمري قال حدثنا الشيخ عبد العزيز الدهلوي قال حدثنا مسند الهند الشاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال حدثنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم القردي الهمداني قال حدثنا الشيخ إبراهيم القردي قال حدثنا الشيخ عبد الله سالم البصري قال حدثنا الشيخ محمد بن علاء البابلي قال حدثنا الشيخ السنهوري قال حدثنا الشيخ النجم الغيطي قال حدثنا الشيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري قال حدثنا الشيخ أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن الحجر الأسقلاني قال حدثنا الشيخ البرهان الشامي قال حدثنا سراج بن المبارك الزبيدي قال حدثنا أبو البقت عبد الأول بن عيسى الهروي قال حدثنا الشيخ أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداودي قال حدثنا الشيخ أبو محمد عبد الله بن أحمد السرخسي قال حدثنا الشيخ محمد بن يوسف الفربري قال حدثنا الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. باب قول الله ونزع الموازين القسط.
ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط وهو الجائر. قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب يسر ولا تعسر وتمم. محدثین کرام، صحابہ کرام کے بعد اس امت کے سب سے بڑے محسن ہیں. انہوں نے وہ کام کیا
کہ اگر نہ کرتے تو دین ضائع ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے محدثین کی بدولت شریعت کو محفوظ فرما دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں احادیث لکھی گئیں، سب نہیں، کچھ حد تک، جس حد تک ضروری تھی۔ صحابہ کرام نے ان احادیث کو زبانی یاد فرمایا اور تابعین تک پہنچایا، اور تابعین نے اپنے شاگردوں تبع تابعین تک پہنچایا۔ یہ 3 ادوار ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خیر القرون کا لفظ فرمایا ہے کہ یہ بہترین ادوار ہیں۔ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین۔ صحیح بخاری جس کو ہم مکمل کر رہے ہیں، اس میں تقریباً 22 احادیث ایسی ہیں جو صرف ان 3 واسطوں سے ہی آئی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد تبع تابعی اور ان کے استاد تابعی اور ان کے استاد صحابی، یہ 3 واسطوں کے ساتھ وہ روایات آئی ہیں، ان کو ثلاثیات کہا جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری میں 22 ہیں، صحیح مسلم میں کوئی نہیں، ابو داود میں 5 ہیں۔ اس طرح یہ اعلیٰ درجے کی روایات ہیں جن میں صرف 3 واسطے، کوئی زائد واسطہ نہیں۔ اس لیے ان احادیث کو خصوصی مقام حاصل ہے۔ ان ثلاثیات کے لحاظ سے صحیح بخاری حدیث کی باقی کتابوں سے ممتاز ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ کتاب بڑی جد و جہد کے بعد مرتب فرمائی۔ 15 یا 16 سال امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کی تدوین میں گزارے اور اعلیٰ درجے کی تدوین فرمائی۔ آج تک اس پائے کی کوئی کتاب نہیں لکھی، اس بات پر امت کا اتفاق ہے۔ اگرچہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بھی کتاب موجود ہے، مسند احمد، جس میں 40,000 احادیث ہیں، 30,000 امام احمد رحمہ اللہ کی اور 10,000 ان کے معزز بیٹے کی، اور ان کے استاد امام شافعی رحمہ اللہ کی کتاب بھی موجود ہے، اور ان کے استاد امام مالک رحمہ اللہ کی کتاب موطا مالک بھی موجود ہے۔ یہ تمام کتابیں جو آپ کے اساتذہ نے یا اساتذہ کے اساتذہ نے یا ان کے اساتذہ نے تالیف فرمائیں، اگرچہ بڑی وسیع کتابیں ہیں، لیکن جس درجے کو صحیح بخاری پہنچی ہے اس درجے کو وہ کتابیں نہیں پہنچی۔ صحیح بخاری کی تدوین سے پہلے امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ موطا مالک، اللہ کی کتاب کے بعد سب کتابوں سے زیادہ صحیح کتاب موطا ہے، امام مالک رحمہ اللہ کا لکھا ہوا۔ لیکن یہ بات تھی جب ابھی صحیح بخاری تصنیف نہیں ہوئی تھی۔
صحیح بخاری کی تصنیف کے بعد پھر امت کا اس بات پہ اتفاق ہو گیا کہ اب سب سے زیادہ کوئی صحیح کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے. اور یہ چیز بلا وجہ نہیں ہو گئی. بہت مشکل ہوتا ہے ایک اعلیٰ کتاب کے بعد کسی اور کتاب کا مقبول ہونا اور زیادہ مقبول ہونا. موطا کی موجودگی میں امام شافعی کی کتاب کے موجودگی میں اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب کی موجودگی میں اس کتاب کا اس قدر مشہور ہو جانا کہ تمام مدارس میں یہ سب سے آخر میں پڑھائی جاتی ہے. باقی جو بھی کتب ہیں وہ پہلے پڑھائی جاتی ہیں. اگر کوئی لڑکا صحیح بخاری کا درس نہ لے تو اسے سند نہیں ملتی. کسی بھی مدرسہ میں چلے جائیں، خواہ وہ احناف بھائیوں کا ہو یا اہل حدیث حضرات کا یا دوسرے فرقے والوں کا، جب تک کوئی شخص صحیح بخاری کا درس نہیں لے لیتا اس وقت تک اس کو سند نہیں ملتی، بلکہ اس کو بھگوڑا شمار کیا جاتا ہے کہ یہ شخص تو راستے میں بھاگا ہوا ہے. موطا بھی اس سے پہلے پڑھایا جاتا ہے. یہ فضیلت صحیح بخاری کو ویسے ہی حاصل نہیں ہوگی. اس میں امام بخاری رحمہ اللہ کی حسن نیت، اخلاص اور ان کی عظیم جد و جہد شامل ہے. اخلاص کا پتہ تو چلتا ہے، سب سے پہلی حدیث جو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں نقل فرمائی ہے انما الاعمال بالنیات کے الفاظ کے ساتھ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی نیت کس قدر خالص تھی. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ کتاب لکھنے کے بعد کسی بادشاہ کو یا کسی گورنر حکمران کو پیش نہیں کی، بلکہ یہ کتاب لکھنے کے بعد اپنے اساتذہ کرام کے سامنے پیش کی جو اس دور میں اساتین فن تھے، یعنی فن حدیث کے سب سے بڑے عالم مانے جاتے تھے. امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، علی بن المدینی رحمہم اللہ، یہ امام بخاری کے اساتذہ بھی ہیں اور اس دور کے سب سے بڑے محدث مانے جاتے ہیں. ان کے سامنے یہ کتاب پیش کی. کسی سے کوئی انعام نہیں لیا، بلکہ اساتذہ کرام سے تحسینی کلمات حاصل کیا کہ جی یہ میں نے کتاب لکھی ہے، آپ اس کا جائزہ لیں. یہ بڑے دعوے کی بات ہے. اساتذہ کرام، بڑے اساتذہ کرام سے یہ کہنا کہ آپ اس کا جائزہ لیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کو لکھتے وقت کس اخلاص کا ثبوت دیا؟ خود امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں جو حدیث بھی درج کی ہے اس سے پہلے میں نے غسل کیا، 2 رکعت پڑھی اور پھر استخارہ کیا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو مجھے لکھنے کی توفیق دے، اگر نہیں صحیح تو یا اللہ میرے دماغ میں صحیح بات ڈال دے. یہ معمولی بات نہیں ہے. اس کتاب کی احادیث ہزاروں کی تعداد میں ہے، ہزاروں کی. ویسے تو 9082 احادیث ہیں اس کتاب میں مجموعی طور پر، لیکن ان میں بھی مسندات 7397 ہیں. تکرار رفع بھی کر دیا جائے تب بھی 2500 احادیث تو خالص بچ جاتی ہیں. اتنی دفعہ
غسل کرنا، 2 رکعت پڑھنا، استخارہ کرنا. پھر فرماتے ہیں حتیٰ کہ جب مجھے یقین ہو جاتا کہ یہ روایت صحیح ہے تب میں اس کو درج کرتا تھا. اس کے علاوہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے ابواب کی تدوین، یعنی اس کتاب کی تبویب امام بخاری رحمہ اللہ نے ریاض الجنہ میں بیٹھ کر احادیث کا انتخاب مکہ مکرمہ اور ابواب کی تدوین مدینہ منورہ ریاض الجنہ میں. اس سے اعلیٰ درجے کا کوئی تصور نہیں کسی کے دماغ میں کہ احادیث وہاں سے لکھنا شروع کی جو وحی کا مرکز اور محبت تھا سب سے پہلے، اور پھر ابواب یعنی فقہ جو اس میں داخل کی، وہ مدینہ منورہ میں جہاں شریعت کا نزول ہوا. مکہ مکرمہ میں شریعت نازل نہیں ہوئی، اس میں زیادہ آیات مکہ مکرمہ میں عقائد کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں، تہذیب نفس کے بارے میں، وہاں اس قسم کی آیات نازل ہوئی. دین کی پوری صورت، شکل و صورت یہ مدینہ منورہ میں واضح. اقیموا الصلاۃ تو ہے قرآن مجید میں بہت دفعہ ذکر ہے نماز کا، لیکن اس نماز کی کتنی پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے، کتنی رکعات پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، یہ تمام باتیں مدینہ منورہ میں ہی آ کر واضح. اسی طرح زکوٰۃ ہے. آتوا الزکوٰۃ کا لفظ تو ٹھیک ہے، وہ مکی صورتوں میں بھی آ جاتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں، لیکن زکوٰۃ کی تفصیل اور تعیین یہ صرف مدینہ منورہ میں آ گیا. حج وغیرہ ہے اور چیزوں کے جو بھی شرعی مسائل ہیں، اصل شرعی صورت، شریعت کی جو شکل و صورت آپ نے مرتب فرمائی وہ مدینہ منورہ میں آ گیا. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے ابواب کی تدوین مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کے ریاض الجنہ میں فرمائی. پھر کیوں نہ اس کتاب کو یہ قبولیت عامہ حاصل ہوتی. پھر یہ کتاب واحد کتاب ہے جس کو صحیح معنی میں جامع کہا جا سکتا ہے. حدیث کی باقی کوئی کتاب اس قدر جامع نہیں ہے جس قدر جامع یہ کتاب ہے، بلکہ کسی کو جامع کہا ہی نہیں جاتا. کسی کو مسند کہتے ہیں، کسی کو سنن کہتے ہیں، کسی کو صرف صحیح کہا گیا ہے. لیکن اس کتاب کا نام ہی امام بخاری نے الجامع الصحیح المسند مختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، اس میں سب سے پہلے لفظ جامع کہ یہ کتاب جامع ہوگی. جامع کا معنی ہے کہ اس میں ہر قسم کے مسائل آئیں گے. فقہ کی کتابوں میں یا بعض احادیث کی کتب میں بھی صرف احکام کی روایتیں آتی ہیں. احکام کی روایتیں، طہارت، کتاب الطہارت سے شروع ہوتی ہیں ایسی کتابیں، اور پھر آپ عبادات، عبادات کے بعد پھر معاملات، ان پہ ختم ہو جاتی ہیں. دو ہی چیزیں وہ بیان کرتے ہیں، عبادات و معاملات، فقہا. لیکن اس کتاب میں تمام قسم کی احادیث لائے ہیں، عقائد کے بارے میں بھی، احکام کے بارے میں بھی، عادات کے بارے میں بھی، سیر و تاریخ کے بارے میں بھی، سیر و مغازی جسے کہتے ہیں، تاریخ کے بارے میں بھی، تفسیر کے بارے میں بھی، مناقب کے بارے میں بھی، فتن کے بارے میں بھی. غرض کوئی چیز چھوڑی نہیں، کوئی چیز چھوڑی نہیں جس کا شریعت سے کچھ بھی تعلق ہے، ہر چیز بیان کی. باقی کتابوں میں یہ چیز نہیں. یہ بات
وہ بھی مانتے ہیں جو باقی کتابوں کی بعض خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ کوئی شک نہیں، ہر کتاب میں کوئی نہ کوئی خوبی ہے۔ صحیح مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ نے بہترین انداز میں بڑے اچھے طریقے سے احادیث جمع کی ہیں، ذکر کی ہیں، کوئی شک نہیں۔ ابو داود جس کو عام طور پر تیسرے درجے کی کتاب کہا جاتا ہے، اس میں مستدلات ائمہ بیان ہے، یعنی ہر امام کی دلیل بیان ہے۔ فلاں امام نے یہ مسئلہ کیا ہے تو اس کی یہ دلیل ہے، فلاں بات کی ہے اس کی یہ دلیل ہے۔ یقیناً مستدلات ائمہ بھی ایک اہم چیز ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ائمہ کے اقوال بھی بیان کیے ہیں احادیث کے ساتھ ساتھ، تاکہ جو شخص زیادہ سمجھ نہیں رکھتا، احادیث سے استنباط نہیں کر سکتا، وہ شخص ائمہ کے مستنبط اقوال پر عمل کر لے، ان کو دیکھ لے۔ احادیث تو بیان کی، اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو امام ترمذی کی کتاب ہے سنن ترمذی، یہ مقلد کے لیے بھی کافی ہے اور مجتہد کے لیے بھی۔ کوئی مسئلہ معلوم کرنا چاہے تب بھی دیکھ سکتا ہے، کوئی دلیل معلوم کرنا چاہے تب بھی دیکھ سکتا ہے۔ مجتہد کا کام ہوتا ہے دلیل تلاش کرنا، اور سادہ آدمی کا کام ہوتا ہے کسی استنباط شدہ مسئلے کو جاننا۔ یہ دونوں چیزیں اس میں موجود ہیں۔ امام نسائی نے علل کی طرف بڑی توجہ دی، امام نسائی رحمہ اللہ۔ اسی طرح حدیث کی ہر کتاب میں کسی نہ کسی فائدے کو ملحوظ رکھا گیا ہے، لیکن صحیح بخاری وہ کتاب ہے جس میں ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے، ان تمام چیزوں۔ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے یہ جامع ہے حدیث کو اور فقہ کو، اصول حدیث کو اور اصول فقہ کو۔ گویا اس میں صرف حدیث نہیں، احادیث ہیں جیسے میں نے بیان کیا 7397 احادیث ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ 1341 معلقات بھی ہیں اس میں۔ 1341 معلقات کا معنی ہوتا ہے صحابہ تابعین کے اقوال جو بغیر سند کے امام صاحب نے ذکر کیے ہیں۔ احادیث کی تو سند ذکر کی کیونکہ وہ ہیں دلیل اور حجت۔ صحابہ تابعین کے اقوال وہ احادیث کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں کہ احادیث کا مفہوم کیا ہے۔ احادیث کا مفہوم صحابہ اور تابعین کے اقوال سے اخذ کیا جاتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں کوئی ان کا مطلب لے سکتا، ورنہ شریعت کی صورت بگڑ جائے گی۔ یہ جتنے بھی نئے فرقے ہیں منکرین حدیث کے یا ان کی مختلف جو شکلیں ہیں، وہ صرف اس لیے گمراہ ہیں کہ وہ صحابہ اور تابعین کو درمیان سے نکال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی قرآن مجید کا جو مطلب ہم لغت میں دیکھیں گے وہ طے کریں گے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ یہ قرآن مجید اکیلی کتاب نہیں آئی، بلکہ یہ قرآن مجید ایک نبی پہ نازل ہوئی ہے، ایک رسول پہ نازل ہوئی ہے، جنہوں نے نہ صرف یہ کتاب امت کو دی بلکہ اس کتاب کی پوری تشریح و توضیح بھی کی ہے، جو نقل کی صحابہ اور تابعین نے۔ اگر ہم ان کو درمیان سے نکال دیں گے، مثلا اللہ کے رسول کو درمیان سے نکال دیں مثلا کہ جی ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، بس قرآن جو کہتا ہے کافی ہے، نہیں، وہ شخص بھی گمراہ ہو جائے گا، دین کی شکل ختم ہو جائے گی، کوئی دین کی صورت ہی باقی نہیں رہے گی۔ اسی طرح اگر صحابہ اور تابعین کو نکال دیا جائے درمیان سے تو احادیث کا صحیح مطلب اور صحیح شریعت کی صورت وہ متعین نہیں ہو سکتی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس میں احادیث بھی بیان کی باسند، جس کو مسند کہا ہے، اور وہ بھی صحیح ترین روایات، جیسے میں نے پہلے کہا
ایک تو خود امام بخاری رحمہ اللہ اعلیٰ درجے کے محدث اور اس فن کے شناور تھے، ان کے اساتذہ کرام اس بات کی گواہی دیتے ہیں، ان کے اساتذہ کرام نے ان کو سید الفقہاء کا لقب دیا۔ محمد بن بشار آپ کے استاد ہیں، وہ انہوں نے آپ کو سید الفقہاء کا نام دیا ہے۔ آپ کے استاد ایک ہیں ابو مصعب، یہ امام مالک کے شاگرد ہیں، انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ بھئی میں نے امام بخاری سے بڑھ کر کوئی محدث اور فقیہ نہیں دیکھا۔ سامعین میں سے ایک آدمی کہنے لگا آپ نے تو بڑا مبالغہ کیا ہے امام بخاری کی تعریف میں، آپ نے تو اس کو امام مالک سے بھی بڑھا دیا ہے، کیونکہ آپ وہ امام مالک کے شاگرد تھے نا ابو مصعب، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان سے بڑا کوئی فقیہ نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا ہاں اگر تو دیکھتا امام مالک اور امام بخاری کو تو ان میں کوئی فرق نہ پاتا۔ یہ آپ کے استاد ہیں، شاگرد تو تعریفیں کیا ہی کرتے ہیں نا، شاگردوں کی تو کوئی بات نہیں، اساتذہ جس کی تعریف، اور ایک استاد نہیں تمام اساتذہ آپ کے وہ آپ کی تعریفیں کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ دین کی سمجھ میں ہم سے بلند و بالا، اگرچہ شاگرد ہیں، شاگرد بھی تو استاد سے بڑھ سکتا ہے نا۔ خود امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو کسی مجلس میں چھوٹا نہیں خیال کیا، صرف یحییٰ بن معین کی مجلس میں میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہوں، وہ استاد تھے آخر، باقی بھی اساتذہ ہیں لیکن وہ بہت بڑے استاد تھے۔ کسی نے ان سے جا کر بتایا کہ آپ کے بارے میں امام بخاری نے یہ کہا ہے، وہ کہنے لگے اس کو چھوڑو، اس نے تو اپنے آپ سے بہتر کوئی دیکھا ہی نہیں۔ یعنی یہ بھی ان کی کسر نفسی ہے، ان کا یہ کہنا بھی کسر نفسی ہے۔ تو اس درجے کے محدث، اس درجے کے فقیہ، جو کام آپ کے اساتذہ جرت نہیں کرتے تھے کرنے کی، کیا کہ خالص صحیح احادیث منتخب کر دے، انہوں نے یہ کام آپ کے ذمہ لگایا اور آپ نے کر کے دکھایا بڑی محنت کے ساتھ۔ دنیا کا کون سا گوشہ ہے جہاں امام بخاری رحمہ اللہ تشریف نہ لے گئے؟ پہاڑ ہوں، ریگستان ہوں، سرسبز و شاداب علاقے ہوں، ہر جگہ آپ گئے۔ آپ کے اساتذہ کی فہرست دیکھیں، آپ نے خود فرمایا کہ میرے اساتذہ کی تعداد ہے 1080، یہ خود ان کا فرمان ہے، 1080 استاد ہیں میرے۔ اب 1080 استاد ایک جگہ بیٹھ کر تو حاصل نہیں ہو سکتے، چند شہروں سے بھی نہیں، پورے عالم اسلام کے گوشے گوشے سے انہوں نے جا کر علم حاصل کیا۔ ان 1080 اساتذہ میں سے 299 اساتذہ ایسے ہیں جن سے انہوں نے صحیح بخاری میں روایات نقل کی ہیں۔ تو ایسا شخص جس نے ساری زندگی اس کام میں لگا دی اور کوئی کام کیا ہی نہیں، علم کا ہی کام کیا، لکھی تو کتاب ہی کوئی لکھی، حتیٰ کہ بعض کہتے ہیں آپ نے شادی بھی نہیں کی، واللہ اعلم شادی کی یا نہیں کی تب ذکر نہیں ہے، کسی تاریخ کی کتاب میں ذکر نہیں انہوں نے شادی کی ہو یا ان کے بچوں کے نام لیے ہوں، سوائے اس کے کہ ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ اس کا معنی ہوتا ہے عبداللہ کا باپ، اس کو بعض لوگوں نے دلیل بنایا ہے لیکن کوئی ضروری نہیں، کیونکہ کنیت تو ایک پیدا ہونے والے بچے کی بھی رکھی جا سکتی ہے اور خود اللہ کے رسول نے رکھی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرا ایک بھائی تھا چھوٹا، اس کو آپ ابو عمیر کہتے تھے، ابو عمیر، عمیر کا باپ، ابھی اس کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں تھا نا۔ بہر صورت
ساری زندگی اس بات میں صرف کی. 16 سال کی عمر میں گھر سے چلے، ساری دنیا میں چکر لگاتے رہے. مکہ مکرمہ سے سفر شروع کیا، مدینہ منورہ آئے، کوفہ، بصرہ، بغداد، یہ تمام جو علاقے ہیں، پھر شام کا علاقہ دمشق. یہ خراسان کے شہر تو ان کے اپنے تھے نا ایک لحاظ سے. خراسان کے شہر مرو ہے، تاشقند ہے، اسی طرح سمرقند ہے، بخارا ہے، یہ اس قسم کے شہر، یہ تمام تو ویسے ہی ان کے علاقے کے شہر تھے. اگرچہ یہ بھی ریاستیں ہیں آج کل. تو باہر صورت امام بخاری رحمہ اللہ نے اتنی وسیع و عریض محنت کے ساتھ یہ کتاب جمع کی، جو کہ ایک عجوبہ کتاب. خود فرماتے ہیں کہ میں نے 6 لاکھ احادیث سے اس کا انتخاب کیا ہے. یہ 6 لاکھ حدیثیں جو ہوتی ہیں نا، وہ سندوں کے لحاظ سے ہوتی ہیں. ایک حدیث کی 100 سندیں بھی ہو سکتی ہیں. مثلا 100 سندوں کے ساتھ ملے حدیث، ان کو تمام کا پتہ تھا. 6 لاکھ کا معنی پھر یہ ہے کہ جتنی احادیث ہیں ان کی تمام سندیں مجھے حفظ ہیں. فلاں نے فلاں سے بیان کیا، فلاں نے فلاں سے بیان کیا، اس نے یہ الفاظ بیان کیے، اس نے یہ الفاظ بیان کیے. بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ جن کی روایات میں نے یہاں نقل کی ہے نا، میں ان کے بارے میں تمام جانتا ہوں. وہ کہاں پیدا ہوئے، کہاں فوت ہوئے، کس سے پڑھے، ان سے کون پڑھا، کس دور کے تھے، کس درجے کے تھے، یہ سب کچھ مجھے پتا ہے. آپ اپنے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں. بعد والے لوگوں نے تو ان سے باتیں نقل ہی کی. ترمذی پڑھیں، امام ترمذی بار بار کہتے ہیں میں نے امام بخاری سے پوچھا فلاں چیز کے بارے میں، انہوں نے یہ جواب دیا. تو امام بخاری رحمہ اللہ اس قدر حافظے کے عالم تھے. ان کے واقعات بھی ہیں حفظ کے، لیکن ان کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ اس کے ساتھ ساتھ عابد اور زاہد بھی تھے. عابد اور زاہد بھی تھے. جالست العباد والحفاظ والزہاد والفقہاء فلم ار مثل البخاری. آپ کے استاد کہتے ہیں کہ میں عبادت گزاروں کے ساتھ بھی رہا ہوں، زاہد لوگوں کے ساتھ بھی رہا ہوں، فقہاء کے ساتھ بھی رہا ہوں، لیکن میں نے امام بخاری جیسا نہیں دیکھا. یہ آپ کے اساتذہ کہہ رہے ہیں، شاگردوں کی بات نہیں کرتے. حافظ ابن حجر فرماتے ہیں اگر آپ کے شاگردوں اور بعد والے لوگوں کی جو تعریف، انہوں نے جو تعریف کی ہے امام بخاری کی، وہ نقل کرنے لگے، حافظ صاحب فرماتے ہیں کاغذ ختم ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائیں گے. ان کو تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. یہ آپ کے اساتذہ کے تاثرات ہیں. اور جب یہ کتاب پیش کی گئی اساتذہ کے سامنے، بڑے بڑے اساتذہ کے سامنے، تو انہوں نے اس کی تصویب کی، یعنی اس کو درست کہا، تائید کی. کہا جاتا ہے صرف 4 روایات کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ 4 روایات کی سند اس کی بجائے فلاں لے آتے. متن میں نہیں بحث کسی کی، ان 4 احادیث کے متن پر نہیں بحث، وہ بحث کیا سند کے، اس کی بجائے یہ سند لے آتے ہیں. بس اتنی بات ہے. یہ بھی ان کی تجویز ہے. ایک بعد والے محدثین نے جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، انہوں نے باقاعدہ ہر حدیث پر بحث کر کے ثابت کیا ہے کہ امام بخاری کی رائے ہی صحیح ہے ان 4 کے بارے میں. یعنی امام بخاری کی معرفت علم حدیث کے بارے میں اپنے اساتذہ سے بھی زیادہ تھی، اپنے اساتذہ سے بھی زیادہ تھی ان کی معرفت. اور اس بات کو انہوں نے بھی تسلیم کیا، اساتذہ بھی تسلیم کرتے ہیں. تو میرے بھائی ایسی کتاب مرتب کی جس میں حدیث بھی، فقہ بھی، اصول حدیث بھی، کتاب العلم،
اس کے شروع میں آتا ہے کتاب بدل وحی کے بعد، کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم، اس میں اصول حدیث بیان کیے، احادیث کے ساتھ ثابت کیے، اور پھر آگے جا کر اصول فقہ بیان کیے، کتاب و اخبار الاحاد، اسی طرح باب الاعتصام بالکتاب والسنہ، اجماع کی بحث، قیاس کی بحث، خبر واحد حجت ہے یا نہیں، اسی طرح امر نہیں کس چیز پہ دلالت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو فقہ کے امہات مسائل، بڑے بڑے مسئلے ہیں نا فقہ کے، وہ تمام امام بخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ نقل کیے، ان کی دلائل بھی دیے، ان کے دلائل بھی دیے، کسی نے غلط بات کی تو اس کی تقلید بھی کی۔ یہ جو آخری کتاب ہے کتاب التوحید، یہ عقائد کے بارے میں ہے، اس میں عقائد کا خصوصی ذکر ہے۔ آپ کے دور میں بہت سے لوگ تھے جنہوں نے غلط عقائد پھیلا رکھے تھے، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے آخر میں کتاب التوحید قائم کیا، کیونکہ توحید ہی بنیاد ہے۔ اگر توحید ہے تو نیک اعمال معتبر ہیں، اخلاق معتبر ہیں، لیکن اگر توحید ہی درست نہیں تو پھر اعمال کا بھی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے کتاب التوحید یہ شرط ہے، توحید شرط ہے اعمال صالحہ کے لیے، اخلاق کے لیے، اگرچہ بنیاد وہی ہے کوئی شک نہیں، لیکن توحید یہ ہے دراصل شرط کسی بھی نیک عمل کے قبول ہونے کے لیے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التوحید نقل کی، بیان فرمائی، اور اس میں گمراہ فرقوں کا رد کیا۔ باب کا، کتاب کا نام ہی یہ رکھا ہے، کتاب الرد علی الجہمیۃ وغیرہم التوحید، کہ اس کتاب میں رد کیا گیا ہے جہمیہ اور دوسرے گمراہ فرقوں کی پیش کردہ توحید کو، جو انہوں نے توحید پیش کی۔ توحید سے مراد کتاب الرد علی الجہمیۃ وغیرہم توحیدہم، جو انہوں نے توحید پیش کی اس کو رد کیا گیا۔ بعض لوگوں نے توحید کو بدل بنایا ہے کہ یہ کتاب الرد علی الجہمیہ سے بدل ہے، کتاب التوحید ٹھیک ہے، یہ بھی ایک معنی ہے، لیکن زیادہ صحیح معنی یہ ہے ان فرقوں کے عقائد بیان کر کے رد کیا ان کا احادیث سے، بلکہ قرآن مجید کی آیات سے۔ یہ آخری جو کتاب ہے، ویسے تو امام بخاری کی عام عادت مبارکہ ہے کہ باب میں سب سے پہلے کوئی قرآن مجید کی آیت لاتا ہے، اگر اس مسئلہ کے بارے میں قرآن مجید کی کوئی آیت ہے۔ لیکن اس کتاب میں، کتاب التوحید میں تو تقریباً تمام ابواب میں ہی قرآن مجید کی آیتیں بیان کی، تاکہ کوئی شک و شبہ میں نہ رہے، اور بیان کیا کہ توحید سے مراد وہ نہیں جو جہمیہ وغیرہ لیتے ہیں۔ کیا لیتے ہیں وہ مراد؟ وہ کہتے ہیں جی توحید سے مراد ہے توحید وجود، توحید وجود، لا موجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں، یہ وہ توحید کا معنی کرتے ہیں، حالانکہ یہ غلط معنی ہے۔ لا موجود الا اللہ کہیں گے تو پھر تو شریعت کی جڑ ہی ختم ہو جائے گی، بھی جب اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں تو پھر شریعت کس پہ لاگو ہوگی؟ شریعت کس پہ لاگو ہوگی؟ اسی لیے یہ لوگ شریعت پہ عمل بھی نہیں کرتے، یہ وجودی لوگ لا موجود الا اللہ کہنے والے، وہ شریعت پہ عمل بھی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ساڑی نیتی نتائی ہے، یعنی وہ عبادت کرتے ہی نہیں، جب اپنے آپ کو اللہ کا غیر نہیں سمجھتے۔ ان میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو انا الحق کا نعرہ لگاتے ہیں، انا الحق، میں ہوں حق، اللہ نے اپنے آپ کو حق کہا ہے، فتعال اللہ الملک الحق،
لیکن وہ اپنے آپ کو انا الحق کہتے تھے. ایسے لوگ بھی ان میں گزرے ہیں. تو بہر صورت امام بخاری رحمہ اللہ نے بتلایا کہ یہ توحید نہیں مراد توحید وجودی، یعنی توحید لا موجود الا اللہ والی، بلکہ کون سی توحید ہے؟ لا معبود الا اللہ. یہی ہے قرآن و حدیث میں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لا موجود الا اللہ تو نہیں پڑھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. یہ توحید ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے بس. موجود سب ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے سب موجود ہیں، کوئی شک و شبہ نہیں. یہاں ابلیس بھی ہے، ابلیس کے چیلے چانٹے بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں اور انبیاء کے متبعین بھی ہیں، سب ہیں. کیوں نہیں؟ تمام ہیں. ہر کسی پر اس کے مطابق احکام لاگو ہوتے ہیں. لہٰذا توحید کیا ہے؟ لا معبود الا اللہ، یا کہیں لا الہ الا اللہ، ایک ہی بات. وگرنہ یہ تو ایسے لوگ تھے وہ کہتے تھے العبد حق والرب حق فلست ادری من المکلف. یہ ان کا جو بڑا شیخ ہے نا، بڑا شیخ ان وجودیوں کا، یہ اس کا شعر ہے. العبد حق والرب حق فلست ادری من المکلف. بندہ بھی حق ہے، رب بھی حق ہے. اب میں نہیں جانتا مکلف کون ہے، یعنی کون احکام پہ عمل کرنے کا پابند ہے. ان قلت عبد فذاک میت، اگر تو کہے کہ بندہ مکلف ہے تو بندہ تو میت ہے، یعنی ہے ہی نہیں. ان کے نزدیک بندہ تو ہے ہی نہیں، فذاک میت. اور اگر تو کہے کہ رب ہے تو رب تو پھر انا یکلف. ان قلت رب فانا یکلف، اگر تو کہے کہ رب ہے تو رب کیسے مکلف ہو سکتا ہے؟ لہذا شریعت کا مکلف ہے ہی کوئی نہیں. کن کے لیے شریعت اتری؟ کن کے لیے؟ جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری زندگی گزاری لوگوں کے سامنے. وہ کس کے لیے تھی اگر بندوں کے لیے نہیں؟ اسی طرح کچھ ایسے فرقے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے. یہی جامع ہے، اللہ کی صفات کا انکار کرتے. جو صفات کہتے ہیں مخلوق میں ہو سکتی ہیں وہ اللہ میں نہیں. حالانکہ کہنا کیا چاہیے کہ یہ صفات اللہ میں موجود ہیں اللہ کی شان کے مطابق، اور ہم میں موجود ہیں ہماری شان کے مطابق. بھئی انسان کو بھی قرآن مجید میں سمیع بصیرہ کہا گیا ہے، سننے والا، دیکھنے والا. اللہ تعالیٰ بھی سمیع و بصیر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے شان کے مطابق، انسان اپنی شان کے مطابق. یہ جو صفات کا انکار کرنے والے، پھر کچھ لوگوں نے ان صفات کا انکار کیا جو احادیث میں آئی ہیں یا قرآن مجید میں ہیں، لیکن ان کو عام افراد میں ہم اجزاء شمار کرتے ہیں. ہاتھ کا ذکر آتا ہے، چہرے کا ذکر آتا ہے، قدم کا ذکر آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ صفات نہیں ہے، یہ تو انسانوں میں ہے. ہم کہتے نہیں، یہ انسانوں میں انسانوں کے شان کے مطابق، اللہ تعالیٰ میں اللہ کی شان کے مطابق. انکار نہیں کر سکتے احادیث میں، بلکہ قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے. لہٰذا ان تمام کی تردید کی، جو جہمیہ تھے ان کی بھی، پھر معتزلہ کی بھی، مرجئہ کی بھی، جو بھی گمراہ فرقے تھے، جو بھی گمراہ فرقے تھے، ان تمام کی تردید کی. اس کتاب میں کافی لمبی کتاب ہے، یہ کتاب التوحید. یہ جو آخر میں باب باندھا ہے، یہ باب بھی معتزلہ کے رد میں ہے. معتزلہ وہ وزن اعمال کے قائل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اعمال کا وزن نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اعمال کا کون سا وجود ہے؟ بھئی آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں جب آپ رکوع کرتے ہیں، قیام ختم ہو گیا، پھر سجدے کو جاتے ہیں، رکوع ختم ہو گیا، سلام پھیر دیا، ساری نماز ہی ختم ہوگی. وجود تو ہے ہی نہیں. اعمال کو کیسے اللہ نماز کیسے تولیں گے، روزہ کیسے تولیں گے؟ ان کا تو وجود ہی نہیں ہے، یہ تو ختم ہو جاتا ہے. تو یہ ان کی بے وقوفی ہے. امام بخاری فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَنَزْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم موازین میزان کی جمع بھی ہو سکتی ہے، اس کا معنی ہم ترازو قائم کریں گے، یہ معنی بھی ہے، اور موازین موزون کی جمع ہو تو اعمال مراد ہوں گے، ہم رکھیں گے اعمال پلڑے میں ترازو، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ہم تولیں گے قیامت کے دن تاکہ انصاف ہو سکے، تاکہ انصاف ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ طاقت رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بھی تولیں جن کا وجود نظر نہیں آتا، جن کا وجود نظر نہیں آتا۔ بھی یہ بجلی ہے نا، اس کا وجود بھی کہاں نظر آتا ہے؟ تار کے اندر بجلی ہو تب بھی اسی طرح تار ہوتی ہے، نہ ہو تب بھی ہوتی ہے، لیکن پتہ چلتا ہے کہ بجلی ہے۔ جس کو شک ہے ہاتھ لگا کر دیکھ لے، پتہ چل جائے گا بجلی کا وجود ہے۔ تو اب اس کا وجود نہیں، لیکن انہوں نے اس کے آثار کو جانچا ہے، کیسے؟ میٹر لگا کر جی اتنے یونٹ بجلی صرف ہو گئی، تو اس کا وجود تو نہیں ہے، نظر بھی نہیں آتا ہے، ویسے بھی اس کا الگ وجود نہیں ہے تار کے علاوہ، لیکن وہ اس کا حساب لگاتے ہیں۔ جسم کا بخار، یہ بخار بھی کہیں آپ نے نہیں چلتا پھرتا دیکھا ہوگا، یہ بھی کسی انسان میں ہی ہوگا اگر ہوگا تو، لیکن ایسے آلات ہیں جو بتا دیتے ہیں اس میں اتنی حرارت ہے، اتنے درجے حرارت ہے۔ تو انسان ایسی چیزیں ایجاد کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں ایسے ترازو ایجاد کر سکتا جو اعمال کو تولے جن کا وجود نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ چاہیں تو اعمال کو وجود بھی دے دے، کوئی بڑی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب ایسا انسان کھڑا کر سکتے ہیں، ایک پانی کے نطفے سے انسان بنا سکتے ہیں، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ نماز کے عمل سے کوئی نماز کا وجود نہیں بنا سکتے؟ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ خالق ہے، خالق کا معنی ہی یہ ہوتا ہے وجود میں لانے والا، خالق تو اسی کو کہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ چاہے تو ان اعمال کو تول لے، اعمال میں وزن پیدا کر دے، عمل میں وزن۔ سب عمل، سب کا عمل ایک جیسا نہیں۔ صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان کی نماز کو تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ اگر ایک کھجور صدقہ کر دے، ایک کھجور، تم میں سے کوئی، یا مٹھی کر لو، مٹھی بھر کھجور صدقہ کر دے، تم میں سے کوئی سونے چاندی کو خرچ کرے، سونے چاندی کا پہاڑ خرچ کرے تو نہیں پہنچے گا اس کو۔ کیوں؟ ان میں وزن زیادہ ہے۔ اب بھی آپ دیکھتے کسی آدمی وزن زیادہ ہوتا ہے، کسی میں کم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہی جیسی دیکھنے والی چیز، دودھ ہے، پانی ہے، شہد ہے، ان کو تول کر دیکھیں، ایک گلاس میں ڈال کر وزن ایک جیسا نہیں ہوگا، ایک جیسا وزن نہیں ہوگا۔ شیشے کا وزن بہت زیادہ ہے، لوہے کو اور لکڑی کا ایک جیسا وہ ٹکڑا لیں، وزن ایک نہیں ہوگا۔ یہ فرق ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر عمل کے وزن میں فرق ڈال سکتے ہیں، ہر عمل کے فرق، عمل کے وزن میں فرق۔ عمل تول دیں گے، چاہیں تو عمل والے کو تول دیں، انسان جو کام کرتا ہے اس کو تول دے، چاہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں، اللہ وزن پیدا کر دے اس میں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کافر ایک آدمی، بڑا کافر، بہت بڑا، لیکن لا تزن عند اللہ جناح بعوضہ، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک مچھر کے پر کی حیثیت بھی نہیں رکھتا، اتنا وزن بھی نہیں۔ بلکہ عام کافروں کے بارے میں اللہ نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم ان میں وزن نہیں چھوڑیں گے، ان میں وزن نہیں ہوگا۔ نیک آدمی میں اللہ وزن ڈال دیں گے، نیک آدمی میں وزن ڈال دیں گے اس کے اعمال کی وجہ سے، کیونکہ اعمال اثر چھوڑتے ہیں۔ ابھی آپ کسی کا چہرہ دیکھ کر کبھی کہتے ہیں یار یہ تو فرشتہ صفت آدمی ہے۔ فرشتہ صفت کیا مطلب؟ اعمال کا اثر جسم پہ بھی ہوتا ہے نا۔
اچھے کا بھی برے کا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ جس طرح چاہیں اعمال کو تولیں، یعنی آراز کی صورت میں، یا اعمال کو جسم دے کر تولیں، یا ان صحائف کو تولیں جن پہ لکھا ہوا ہے۔ فرشتے لکھتے ہیں نا، ان صحائف کو بھی تولا جا سکتا ہے، اور ان صحیفوں کا وزن بھی اس لکھی ہوئی عبارت کے ساتھ ہی ہے۔ جیسے آتا ہے نا کہ ایک آدمی، اس کے بڑے بڑے گناہ ہوں گے، بڑے بڑے دفاتر ہوں گے جن میں اس کے گناہ لکھے ہیں، اسے کہا جائے گا بھی وزن ہونے لگا ہے، ادھر آؤ۔ وہ کہے گا یا اللہ کوئی نیکی تو میری ہے نہیں، یہ اتنے بس مجھے نظر آ رہا ہے، کوئی ضرورت نہیں تولنے کی۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، تجھ پہ ظلم نہیں ہوگا، تجھ پہ ظلم نہیں ہوگا، تیری نیکی بھی ہمارے پاس موجود ہے گناہوں کے ساتھ۔ حدیث میں آتا ہے پھر ایک پرچی نکال لی جائے گی، چھوٹی سی پرچی، اس میں لکھا ہوگا کہ اس شخص نے خلوص نیت کے ساتھ کلمہ توحید ادا کیا۔ وہ توحید کا وزن کتنا ہے؟ فرمایا اسے رکھا جائے گا ایک پلڑے میں گناہوں کو دوسرے پلڑے میں، تو اس کا توحید والا پلڑا زمین کے ساتھ جم جائے گا، اور اعمال والا پلڑا طاشت السجلات، وہ سارے جو دوسرے ہیں لکھے ہوئے رجسٹر، وہ سب ہلکے ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی بات مشکل ہے؟ لہٰذا انسان اپنے آپ پر قیاس نہ کرے، اللہ کو کہ میں نہیں کر سکتا تو یا اللہ بھی نہیں۔ بھئی تو دیوار کے پیچھے نہیں جان سکتا کیا ہے، دیوار سے پیچھے نہیں جان سکتا، دور کی آواز نہیں سن سکتا، دور دیکھ نہیں سکتا، تیری کون سی بات ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ، اس کا علم بھی کامل، اس کی سمع بھی کامل، اس کا بصر بھی کامل، تمام اوصاف اللہ میں کامل۔ انسان اپنے آپ پر قیاس نہ کرے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب باندھا ہے، اور باب باندھنے کے بعد صراحت کی ہے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُ يَتُوزَنُ، اگر اقوال کا لفظ ہو تو بنو آدم کے اعمال و اقوال تولے جائیں گے۔ پھر آگے انہوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ یہاں لفظ قسط آیا ہے نا، نَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، قسط کا معنی کیا ہے؟ اس لیے کہ قسط کے ساتھ ملتا جلتا ایک لفظ قسط بھی ہے، قسط جس کا معنی ہوتا ہے ظلم۔ اب عربی زبان کی بلاغت دیکھیے کہ زیر کے ساتھ پڑھیں قسط تو معنی انصاف، اور اگر زبر کے ساتھ پڑھیں تو معنی ظلم، اور دونوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ اللہ تعالیٰ یحب المقسطین، انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، وہ بھی موجود ہے۔ وہ بھی ایک فرق تو یہ ہے قسط اور قسط۔ دوسرا فرق یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ اگر مجرد کے باب سے ہو، قاسط یقسط مثلا، تو پھر اس سے ظلم مراد ہے۔ اگر باب افعال میں چلا جائے اقسط یقسط، تو چونکہ باب افعال میں سلب کا خاصہ پایا جاتا ہے، ہاں یہ ذرا لمبی بات ہے میں نہیں چھیڑتا، سلب کا خاصہ پایا جاتا ہے، تو اس میں معنی ہوگا ظلم کو دور کرنا۔ اقسط کا معنی ظلم کو دور کرنا، تو ظلم کو دور کرنا کیا ہے؟ انصاف کرنا ہے۔ لہٰذا باب افعال ہو تو انصاف، اور اگر مجرد کا باب ہو تو ظلم اس کا معنی ہے۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں، یہاں کہا کہ قسط مقسط کا مصدر ہے، کا مطلب قسط مقسط کے معنی میں ہے، یعنی اس کا معنی انصاف کرنا ہے۔ یہ القسط کو آپ چاہیں تو مفعول لہو بنا لیں، اور چاہیں تو اس کو صفت بنا لیں موازین کی، کیونکہ یہ مصدر ہے۔ مصدر جیسا بھی ہو، وہ مفرد جمع تثنیہ سب کی ایک صفت بن سکتا ہے۔ آگے امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث بیان کی اس مسئلہ میں، مسند حدیث، باسند حدیث، کہتے ہیں حدثنا احمد بن اشکاب۔ یہ اشکاب کو اجمی لفظ سمجھ لیں یا عربی سمجھ لیں، اجمی سمجھیں گے تو غیر منصرف پڑھیں گے، اور اگر عربی سمجھیں گے تو منصرف۔ یہ طلبہ کی بات ہے، احمد بن اشکابا یا احمد بن اشکابن۔
یہ امام بخاری کے وہ استاد ہیں، جب امام بخاری ان کے پاس پڑھنے گئے تھے، وہ امام بخاری کے ابتدائی دن تھے، سن 217 کی بات ہے، 217 میں ان کے پاس پڑھنے گئے، اس وقت ان سے حدیثیں حاصل کیے بھی اور بھی۔ اسی سال وہ فوت ہو گئے، اسی سال استاد فوت ہو گئے، تو سب سے آخر میں حدیث لائے اس استاد کی جس سے حدیث لی تو وہ فوت ہو گیا تھا۔ گویا کتاب ختم ہو رہی ہے، استاد فوت ہو گیا، کتاب ختم ہو رہی ہے۔ امام بخاری میں یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ وہ اس قسم کے نکات چھوڑتے ہیں۔ سب سے پہلی روایت جو لائے وہ مکی اساتذہ کی ہے، کیونکہ وحی کی ابتدا مکہ میں ہوئی۔ دوسری حدیث وہ مدنی استادوں کی ہے، امام مالک وغیرہ کی، تو وہ اس لیے کہ دوسرا مرکز اسلام کا وہ مدینہ منورہ تھا۔ اور یہ آخری روایت جو لائے ہیں یہاں کوفی اساتذہ ہیں، محمد بن فضیل، یہ اصل میں تو مصری تھے لیکن کوفے میں آ کر رہنے لگے تھے۔ اسی طرح عمارہ بن قعقاع یہ، اور تیسرے استاد ابو زرع، یہ تینوں اس سند میں آنے والے یہ کوفی راوی ہیں، اس لیے کہ کوفہ بھی بعد میں بہت بڑا مرکز بن گیا تھا علم کا۔ کوفہ، وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں خلافت کی، جتنے سال کی، وہاں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، بڑے بڑے صحابہ اور بھی گئے، حضرت حذیفہ وہاں گئے، حضرت عمار وہاں گئے، اور بھی بڑے بڑے صحابہ، معتبر صحابہ وہاں گئے، وہ بھی علم کا مرکز رہا، اور بڑے بڑے محدثین اس علاقہ میں پیدا ہوئے۔ امام منصور، سفیان ثوری، جن کی روایتیں بخاری میں آ رہی ہیں، وہ کوفہ کے امام ہیں۔ تو چونکہ کوفہ بھی مرکز بنا، اس لیے آخر میں کوفی اساتذہ کی روایت لائے۔ سب سے آخر میں آتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ کے خصوصی شاگرد تھے، ہر وقت ساتھ رہنے والے، ہر وقت۔ لوگ، کوئی دکانیں کرتا تھا اپنی دکانوں پہ جاتا تھا، کوئی زمیندار تھا تو اپنے کھیت میں جاتا تھا، لیکن ابو ہریرہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ اس لیے تھوڑا عرصہ رہنے کے باوجود اتنا زیادہ علم حاصل کیا کہ کوئی اور صحابی اتنا علم حاصل نہیں کر سکتا۔ 5000 سے زیادہ روایات آتی ہیں ان اکیلے صحابی سے، اس بات میں کوئی ان کا شریک نہیں ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلام ایسے ہیں، یہاں کلمہ کا معنی کلام ہے۔ یہ جو فرق ہے نا کہ کلمہ مفرد ہوتا ہے، کلام مرکب ہوتی ہے، یہ بعد کے فرق ہیں، آپ کے دور میں کوئی ایسے فرق نہیں تھے۔ اس وقت کلمہ، کلام، قول، یہ سب ایک ہی معنی میں تھا۔ تو جس کو ہم کلمہ، آپ فرماتے تھے نا کہ ایک کلمے کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں، وہ کلمہ کہہ دو، تو وہ کلمہ کلام ہے نا، پوری کلمہ توحید کو کہا ہے نا۔ تو یہاں بھی پوری کلام کے معنی میں ہے۔ دو کلام ایسے ہیں، اور دوسرے نحوی بھی کہتے ہیں، وَكَلِمَةٌ بِهَا كَلَامٌ قَدْ يُعَمْ، الفیہ والا کہتا ہے کلمہ بول کر لفظ کلام مراد لیا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو دو کلمے، دو کلام ایسے ہیں، کلمے کہہ لیں، کلام کہہ لیں، کوئی فرق نہیں۔ حبیبتان الی الرحمن، جو رحمان کو بہت محبوب ہیں۔ یہ کلمتان ترکیب کے لحاظ سے یہ خبر مقدم ہے، خبر مقدم یعنی خبر پہلے آگئی، مبتدا بعد میں۔ طلبہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ مبتدا پہلے ہوتا ہے، خبر بعد میں ہوتی ہے۔ جس طرح کہیں نا میں گیا، یہ میں، یہ مبتدا سمجھ لیں، گیا یہ خبر سمجھ لیں، تو مبتدا پہلے خبر بعد میں۔ لیکن کبھی کبھی خبر پہلے لائی جاتی ہے، کس لیے؟ اہمیت ظاہر کرنے کے لیے اور جاگزین، دماغ میں جاگزین کرنے کے لیے۔
لہٰذا پہلے خبر لائے. یہ بھی خبر مقدم لانے کا ایک موقع ہے کہ جب مبتدا بہت اہم ہو اس کی اہمیت کو ذہن میں جاگزین کرنے کے لیے خبر مقدم لاتے ہیں. کلمتان، دو کلام. اب ہر کوئی سوچے گا دو کلام کیا ہیں، توجہ مبذول ہو جائے گی مبتدا کی. مبتدا کیا آ رہا ہے، کون سے دو کلام ہیں؟ پھر اتنے پہ اکتفا نہیں کیا خبر کے مقدم لانے پر، بلکہ اس کے 3 اوصاف ذکر کیے. پہلا وصف حبیبتان، جب یہ لایا نا کہ رحمان کو بڑے پیارے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کلمے، اللہ کو بڑے پیارے ہیں، تو شوق مزید بڑھ گیا کہ بھائی وہ تو اہم چیز ہے، پوچھنی چاہیے، معلوم ہونی چاہیے. پھر فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں. یہ اور صفت بیان کر دی کہ پڑھنا بھی مشکل نہیں ہو، ان میں مشکل الحروف نہیں ہیں، اور ویسے بھی وہ لمبے کلام نہیں ہیں. یہ کہنے کے بعد مزید شوق بڑھ گیا. پھر فرمایا ثقیلتان فی المیزان، وہ میزان میں بہت بوجھل ہیں، بہت وزن ہے، بہت ثواب ہے ان کا. تو یہ اوصاف لا کر خبر پہلے لائے، پھر اس کے اوصاف لائے تاکہ شوق انتہا کو پہنچ جائے. جب شوق انتہا کو پہنچا تو پھر وہ 2 کلمے بتلا دیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ حدیث اس سے پہلے بھی کئی دفعہ آ چکی ہے صحیح بخاری میں. بعض جگہ سبحان اللہ العظیم کا لفظ پہلے ہے اور سبحان اللہ و بحمدہ کا لفظ بعد میں ہے. چونکہ دونوں الگ الگ کلام ہیں لہٰذا کوئی حرج نہیں، پہلے وہ پڑھ لیا جائے یا وہ پڑھ لیا جائے. ان کو عظیم کیوں کہا گیا؟ اتنے محبوب ہیں اور پھر بوجھل ہیں، اس لیے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کا مکمل وصف بیان کر دیا گیا. سبحان کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے، ہر قسم کے عیب اور نقص سے جو کسی میں ہو سکتا ہے. اور حمد و بحمدہ یا العظیم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تمام اوصاف حمیدہ پائے جاتے ہیں. جتنی خوبیاں ہیں، جتنے اچھے اوصاف ہیں وہ اللہ میں پائے جاتے ہیں. تو یہ مکمل تعریف ہے. عیب کوئی بھی نہیں، عیب کوئی بھی نہیں، خوبیاں سب ہیں. اکیلے عیب نہ ہو، خوبیاں ہوں لیکن عیب بھی ہوں تو یہ بھی تعریف نہیں ہے. عیب نہیں لیکن خوبیاں بھی نہیں تو یہ بھی تعریف نہیں ہے. صحیح تعریف کیا ہے؟ عیب کوئی بھی نہیں، خوبیاں سب کی سب ہیں. یہ ان دونوں کلموں میں سبحان اللہ و بحمدہ میں بھی اور سبحان اللہ العظیم میں بھی، ان دونوں میں یہ بات پائی جاتی ہے. تو میرے بھائی یہ بڑے عظیم کلمے ہیں. ایک روایت میں کہا گیا ہے کہ جب مجلس کا اختتام ہو تو پھر اللہ کی تسبیح اور حمد پہ ہونا چاہیے. وہ بھی سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیں یا سبحان اللہ العظیم پڑھ لیں یا سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک، یہ جو اس سے مزید آتے ہیں وہ پڑھ لیں، وہ الگ بات ہے. یہ حمد و تسبیح کے ساتھ کلام کا مجلس کا اختتام ہونا چاہیے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کو حمد و تسبیح پر ختم کیا بتانے کے لیے کہ یہ بہترین طریقہ ہے. امام بخاری سے پہلے کسی نے اپنی کتاب اس طرح ختم نہیں کی، نہ شروع کی امام بخاری کی طرح انما الاعمال بالنیات لا کر، نہ ختم کی. ہاں آپ کی اس تالیف کے بعد پھر لوگوں نے، بہت سے لوگوں نے ایسے کیا ہے کہ کتاب کی ابتدا وہ اعمال بالنیات سے کی اور اختتام اس پہ کیا. تو میرے بھائی امام بخاری رحمہ اللہ ہمارے عزت اور احترام کے سب سے زیادہ مستحق ہیں. محدثین میں فقہاء میں سب سے زیادہ تعظیم کے مستحق ہیں. یہ وجہ ہے کہ ساری امت اس کتاب کی سب سے زیادہ تعظیم کرتی ہے. اتنا کہہ دینا یہ حدیث بخاری کی ہے، سننے والا چپ ہو جائے کہ ٹھیک ہے بھائی بخاری کی ہے تو اب کیا کہنا ہے.
اتنا کہنا کافی ہے. بعض بریلویوں سے بات ہو وہ جھوٹے ہی کہہ دیتے ہیں یہ حدیث بخاری کی ہے, وہ حدیث بھی چپ ہو جاتے کہ یار کیا پتہ بخاری میں ہو, ایسا نہ ہو میں غلط کہہ دوں تو امام بخاری رحمہ اللہ کی توہین ہو جائے. تو میرے بھائی یہ کتاب واقعتاً یہ استحقاق رکھتی ہے کہ اس کتاب کو سب سے آخر میں پڑھا جائے اور سب سے زیادہ اس کو اہمیت دی جائے. امام بخاری نے اس کتاب کو میزان بھی قرار دیا, وزن آخر میں ہے نا باب, یہ اشارہ بھی ہے کہ یہ میری کتاب بھی میزان ہے, تول لو اس پر, جو حدیث اس کے خلاف ہے مت مانو, جو حدیث اس کے خلاف ہے مت مانو. ہاں یہ ہو سکتا ہے کوئی صحیح حدیث اس کے علاوہ بھی ہو, لیکن خلاف جو ہوگی نا صحیح بخاری کے وہ حدیث غلط ہوگی. اللہ تعالی مجھے آپ کو اس مجلس میں شرکت کرنے والے حضرات کو, اس ادارہ کے منتظمین, اساتذہ اور طلبہ کو اللہ تعالی محدثین سے محبت کرنے والا بنائے, اور اللہ تعالی ہم سب کا انجام محدثین کے ساتھ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.